السلام علیکم، میں ہوں عبد المعیز ملک۔ آج اگر ہم دیکھیں تو دنیا بھر کی آئی ٹی اور ٹیکنالوجی انڈسٹری میں بہت زیادہ چینجز ہو رہے ہیں۔ ایک طرف پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس جو مسلسل بڑھ رہی ہیں، دوسری طرف جب ہم دنیا میں دیکھیں تو یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں H1B ویزا پر ایک نیو فیس لگا دی ہے، جس سے گلوبل ٹیک انڈسٹری میں ایک ڈسرپشن ہو گئی ہے۔ تو انہی لوکل اور انٹرنیشنل ٹیک ایشوز پر آج ہم بات کریں گے طفیل احمد خان صاحب سے۔ طفیل احمد خان گلوبل آئی ٹی، ڈیجیٹل اور فریلانسرز ایکسپرٹ ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی اور دنیا کی بڑی ٹیک کمپنی کے ساتھ کام کیا ہے۔ وہ ریسنٹلی پاکستان فریلانسرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ تھے، اور اس وقت وہ گلوبل فریلانسرز یونین جو کہ 1.57 بلین فریلانسرز کو کیٹر کرتی ہے، اس کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو ہم ٹیک انڈسٹری کی جو آج کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو سب سے بڑا ڈسکشن پوائنٹ بنا ہوا ہے، وہ ہے یو ایس کے H1B ویزاز کی نیو ریسٹرکشنز۔ ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی $100,000 پہ فیس لگا دی ہے۔ اس سے ایک پرسیپشن یہ جا رہا ہے کہ اب کیونکہ ہائرنگز جو ہیں وہ یو ایس کمپنیز کے لیے مہنگی ہو گئی ہیں، تو شاید وہ ریموٹ ہائرنگس کی طرف جائیں۔ اب پاکستانی فریلانسرز اور پاکستانی سافٹ ویئر جو آئی ٹی سیکٹر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ آلریڈی ریموٹ ورک کر رہے ہیں یو ایس کمپنیز کے لیے۔ تو اگر کمپنیز کی جاب اسٹریٹجی آن گراؤنڈ ہائرنگ سے ریموٹ کی ورکنگ کی طرف موو ہوتی ہے، تو کیا پاکستانی جو گریجویٹس ہیں، جو پاکستانی فریلانسرز ہیں، ان کو فردر کوئی بینیفٹ مل سکتا ہے؟ جی، فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می موئز۔ اور دیکھیں، جب بھی کوئی ایسی ریسٹرکشن لگتی ہے یا اس طرح کا کوئی لا پاس ہوتا ہے یا کوئی رول آتا ہے، تو اپارچونیٹیز کسی نہ کسی کے لیے ہوتی ہیں، اور پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر پوری دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہے فری لانسنگ، جو پاکستان کے فری لانسرز ہیں دنیا میں چوتھے نمبر پر ہیں، اور چوتھے نمبر پہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی فری لانسرز کی تعداد ہے وہ کم سے کم ابھی اس وقت 2 سے 2.37 ملین فری لانسر سے بھی بڑھ رہی ہے، اور یہ 2023-24 سے آپ سمجھیں 2025 میں ہم جا رہے ہیں تو فری لانسنگ کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے۔ ریموٹ ورکر، یہ ساری وہ چیزیں جو کچھ سالوں پہلے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر اتنا آپ کو اس کا ٹرینڈ نہیں دکھے گا، تو اس کی آبویسلی پوری دنیا میں اپارچونیٹی بھی ہے۔ اب امریکہ کی جو آپ نے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ پاکستان کے لیے، پاکستانی کمپنیز کے لیے، آئی ٹی کمپنیز جو کہ ریموٹ ورکرز دیتی ہیں، جو فری لانسرز ہیں جو کہ ایز اے ریموٹ ورکر وہاں پہ جاب کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی اپارچونیٹی ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک کاسٹ کا اگر امپیکٹ آتا ہے، اور آئی ٹی کمپنیز یا جو فری لانسرز وہاں پہ جا کے بھی سروس دیتے تھے، ان کے لیے اگر دشواری آتی ہے تو ریموٹ ورکر پاکستان سے ٹیلنٹ کو ہائر کرنا، آن بورڈ کرنا، یہ بہت بڑی اپارچونیٹی ہوگی ہمارے فری لانسرز کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ریسنٹ یہ بھی دیکھا ہے کہ فار ایگزامپل اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر یو ایس میں کام کرنے کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، تو شاید جو وہاں پہ آلریڈی جو آئی ٹی اور ٹیک سیکٹر کے ورکرز ہیں وہ موو کریں ان کنٹریز کی طرف جہاں پہ ریسٹرکشنز قدرے سافٹ اور نرم ہیں۔ تو اس میں ہو سکتا ہے وہ یورپ کی طرف جائیں، یا مڈل ایسٹ میں دبئی میں آئیں، یا ایون چائنا کی طرف بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید ورکرز کی مائگریشن ہو۔ تو اس پوری سچویشن میں کیا آپ کوئی نیا گلوبل ٹیک ہب بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یا تو یورپ یا دبئی یا کوئی اور ملک؟ دیکھیں، جہاں میں نے ٹرینڈ کی پاکستان کے اندر بات کی کہ فری لانسنگ کا رجحان بڑھ رہا ہے دن بدن، کیونکہ نوکریاں اتنی نہیں ہیں ہمارے پاس۔ اگر 2000 گریجویٹ بھی کوئی کسی یونیورسٹی سے MBA BBA کر کے نکل رہے ہیں، تو کیا ہمارے پاس 2000 جابز ہیں؟ تو ہمارے پاس 2000 سے نہیں، 20,000 سے زیادہ فری لانس جاب ضرور مل جائیں گی آپ کو مارکیٹ پلیسز کے اندر، فائیور پہ، اپور پہ، freelancer.com پہ۔ اب جو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کا آپ نے نام سنا ہوگا، چاہے وہ یورپ ہو، یورپ کے کچھ ملک ہوں، چاہے وہ دبئی ہو، دبئی نے فری لانسر ویزا لانچ کیا تھا کچھ سالوں پہلے۔ اب جو ہے آپ دیکھیں کہ ہر ملک فری لانسرز کو ٹارگٹ کر رہا ہے کہ وہ بینیفٹس دے رہا ہے ان کو کہ وہ ہمارے ملک میں رہیں، ان کے ملک میں جائیں، ریزیڈنسی لیں، وہاں پہ کام کریں اور ریمیٹنس وہاں پہ منگوائیں۔ پاکستان میں یہی فائدہ ہے ہمیں کہ پاکستان میں آپ کی کاسٹ بہت زیادہ نہیں ہے رہنے کی، اور آپ ڈالرز میں بیٹھ کے کما سکتے ہیں۔ اب وہ دور بھی چلا گیا کہ صرف آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے باہر ملک جا کے کوئی نوکری کر کے صرف پیسے بھیجیں۔ اب اگر آپ اسکل بیسڈ آپ جاب، کوئی کام انٹرنیٹ پہ آن لائن بزنس کریں، تو آپ یہیں پاکستان میں بیٹھ کے بہت زیادہ باہر سے زیادہ کما سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جو پوری دنیا ہے اس وقت وہ فری لانسرز کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں آپ تو گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہب بنے گا، اور لوگ جو ہے اٹریکٹ کر رہے ہیں اپنی ریزیڈنسی کے تھرو، اپنے ویزے کے تھرو کہ فری لانسرز پوری دنیا کے ادھر آ جائیں، اسپیشلی پاکستان سے بھی لوگ جا رہے ہیں۔ بٹ آپ یہ دیکھیں جو پیمنٹ کمپنیز ہیں،
جو بینکس ہیں, کمرشل کمپنیز ہیں, وہ کمپنیز جو کہ کوئی نہ کوئی سروس دیتی ہیں فری لانسرز کو, کو ورکنگ اسپیسز ہیں, وہ سارے جو ہیں فری لانسرز ڈھونڈتی ہیں کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہے فری لانسرز. تو میں سمجھتا ہوں یہ اب پوری دنیا میں بز ورڈ اس وقت فری لانسنگ کا, سیلف امپلائمنٹ کا اس وقت پھیل رہا ہے, اور تبھی ہر کنٹری جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے ایک ہب بنائیں. دبئی نے بھی کریٹرز HQ کے نام سے ایک ادارہ بھی بنایا ہے شیخ محمد نے, جس کا مطلب ہے پوری دنیا کے کانٹینٹ کریٹرز وہاں پر آئیں گے جن کو گولڈن ویزا دیا جائے گا, اور وہ سارا کانٹینٹ کریٹ جو ہے نا وہاں سے کریں گے, ان کو گولڈن ویزا ملے گا, اور بہت سارے ان کو بینیفٹس دیے. یوٹیوب کی اکیڈمی وہاں پہ بنا کے دی ہے, پوڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہر ملک اس کی طرف جا رہا ہے, اور ہمیں بھی اب کوشش کرنی چاہیے ہم کانٹینٹ کریٹر ہب بنائیں پاکستان کے اندر, تاکہ ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں, کانٹینٹ کریٹرز ہیں, ان کو بھی کچھ بینیفٹ مل سکے یہاں پہ کانٹینٹ کریٹ کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, ہم جو ٹریڈیشنل انڈسٹریز ہیں جو کہ بہت عرصے سے اسٹیبلش انڈسٹریز ہیں, ان میں جب ہم دیکھتے ہیں ایک نئی ایسوسیشن بنتی ہے تو جو ورکرز ہوتے ہیں, جو اس انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس ایک کلیکٹیو بارگیننگ کا ایک ٹول آ جاتا ہے, وہ اپنے لیے زیادہ بہتر سروسز ٹرمز نیگوشیٹ کر پاتے ہیں, اپنے لیے زیادہ بینیفٹس لے پاتے ہیں. لیکن جب ہم فری لانسرز کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی ریموٹ سیٹ اپ ہے. دنیا میں کئی ممالک میں آپ کی جو فری لانسرز یونین ہے اس کے جو ممبرز ہیں وہ دنیا میں کئی ممالک میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, تو ان سب کو ایک ریموٹ انوائرمنٹ میں اس طرح سے اکوموڈیٹ کرنا کہ ان سب کے لیے کلیکٹیولی بیٹر سروسز یا بیٹر ورک اپارچونیٹیز کو آپ لوگ نیگوشیٹ کر پائیں. تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس جو ایسوسیشن ہے گلوبل فری لانسرز ایسوسیشن, اس کا فریم ورک یہ ورک کس طرح سے کرے گا؟ دیکھیے جو گلوبل فری لانسرز یونین ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے دیکھا تھا جب میں پاکستان فری لانسر ایسوسیشن میں بھی تھا, تو لوگ وہ اپنے اپنے سائلوز میں کام کرتے ہیں. مطلب پاکستان کے اندر بھی اگر میں یوتھ کی ریپرزنٹیشن دیکھوں تو آپ کو 10,000 ایسوسیشن, سوسائٹیز, کمیونٹیز, واٹس اپ گروپس مل جائیں گے, وہ سب الگ الگ کام کر رہے ہیں. تو پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اس گلوبل فری لانسر یونین کا, اگر میں پاکستان سے شروع کرتا ہوں, تو پاکستان میں جتنی ایسوسیشنز ہیں, جتنی سوسائٹیز ہیں, کمیونٹیز ہیں, چاہے وہ خواتین کی ہوں, چاہے وہ یوتھ کی ہوں, چاہے وہ اسٹوڈنٹس کی ہوں, ان سب کو میں ملا کے گلوبل فری لانسر یونین کا پارٹ بناؤں, تاکہ ہمارا ایک نیریٹو جائے کہ ہم سیلف امپلائمنٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. جو بچہ پڑھ رہا ہے, جو بچہ اسکل حاصل کر رہا ہے, اس کو کام کیسے ملے گا, اس کو ہم گائیڈ کرنا چاہتے ہیں, اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کو پوری دنیا سے ملانا چاہتے ہیں, کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اور جو دوسرے ملک ہیں جہاں پہ اسٹیبلشڈ فری لانسرز ہیں, ان کو اس کا پارٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ ہم مل کے کام کریں. ان کی گورنمنٹ کو کوئی ریکمنڈیشن دینی ہے تو دیر از نو فری لانسر ایسوسیشن ان ایوری کنٹری. میں آپ کو بتاؤں ہر ملک میں ایسوسیشن نہیں ہے. میں اتنے ملک ٹریول کر چکا ہوں, مجھے بہت کم جگہوں پہ ایسی کوئی فری لانسنگ کی ایسوسیشن ملے, بٹ لوگ بنانا چاہتے ہیں, لوگ کرنا چاہتے ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ لابینگ, نیریٹو بیان کرنا اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کرنا. آپ خود اس کا اندازہ لگائیں, ابھی آپ کو پتا ہوگا ریسنٹلی ہمارا ایک ڈیفنس کا معاہدہ سعودیہ کے ساتھ ہوا ہے, بٹ کیا وہ اگریمنٹ صرف ڈیفنس کا ہے؟ ہم آلریڈی آئی ٹی کے اندر بہت کام کر رہے ہیں, ہماری آئی ٹی منسٹر جو ہے وہاں پہ بہت کام کر رہی ہیں. ہم لیپ میں جاتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, آئی ٹی کمپنیز کے ساتھ ریاض میں جاتے ہیں, ہم بہت زیادہ ہماری آئی ٹی کمپنیز وہاں پہ آفیسز کھول رہی ہیں. تو اس طرح سے ہماری جو فری لانسنگ کا سیگمنٹ ہے, شاید ہمارے اس طرح کے اگر گلوبل فری لانسر یونین کامیاب ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ ان ملکوں میں یہ بھی معاہدہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ریموٹ ورکرز ہائر کریں. آپ نے پاکستانی فری لانسرز کی بات کی, ہم دنیا کی چوتھی بڑی فری لانسر مارکیٹ ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہمارے فری لانسرز ہیں اکثر انہیں بہت زیادہ ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں, اسپیشلی وہ فری لانسر جو کہ پلیٹ فارم سے اپنی سروسز آفر کرتے ہیں. کیونکہ جو پلیٹ فارم جو ہیں اپ ورک اینڈ فائیور اور جو دوسرے بڑے پلیٹ فارم ہیں, ان کی فیلڈ پریزنس پاکستان میں شاید اس طرح سے نہیں ہے. تو جو ہمارے فری لانسرز ہیں انہیں ان سے کمیونیکیٹ کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے. کبھی کبھی ان کے اکاؤنٹس بلاک ہو جاتے ہیں, کوئی اور مسائل ہو جاتے ہیں, تو بہت زیادہ بیک اینڈ فورتھ چلتا ہے, لوگوں کے وہ مسئلے سالو نہیں ہو پاتے. اس کے علاوہ فری لانسرز کا ایک دوسرا بڑا مسئلہ پیمنٹ پرووائڈرز کا ہے. پے پیل پاکستان میں نہیں ہے, پیونیر ہے, بٹ اس میں بھی کبھی کمیشن اوپر نیچے ہو جاتا ہے, کبھی پیمنٹ لوگوں کی پھنس جاتی ہیں. تو جو آن فیلڈ ریپرزنٹیشن ان گلوبل باڈیز کی پاکستان میں نہیں ہے, اس حوالے سے حکومت کوئی کام کر رہی ہے؟ کیونکہ آپ فریکوینٹلی گورنمنٹ آفیشیل سے ملتے ہیں, کوئی اس پہ کوئی فردر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کوئی نئی بات جو آپ ہمیں بتا سکیں اس بارے میں؟ دیکھیے بالکل گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. میں نے نہ صرف آئی ٹی منسٹر کو اور جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جیسے کہ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ پی سیب ہے, ان کے سی او سے, آئی ٹی منسٹر سے میری ملاقات ہوئی ہے. میں نے باقاعدہ ایک پیپر بھی بنا کے دیا ہے کہ جیسے گوگل پاکستان آتا ہے, آپ نے نام سنا ہوگا, ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا امریکہ میں بل گیٹ سے بھی ہمارے پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی ہے. تو میں نے یہ بھی بتایا کہ اپ ورک
ایک امریکن کمپنی ہے جو کہ بہت بڑا فری لانس مارکیٹ پلیس ہے, freelancer.com آسٹریلیا کی ہے. تو میں نے یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو بھی پاکستان لانا چاہیے, ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے تاکہ لوکل سپورٹ بھی ہو. اور دوسری بات ہے کہ جو آپ نے کہا کہ اکاؤنٹ میں جو ایشوز آتے ہیں, دیکھیں پاکستان میں انہی پلیٹ فارمز پہ بیٹھ کے کچھ پاکستانیوں نے ابھی ریسنٹلی 2024 میں تقریباً $150-2 ملین کمایا ہے, جن کو میں جانتا ہوں, جن کی میں نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ بھی کی, پذیرائی بھی کی, اور وہ 5 سے 6 پاکستانی ہیں جنہوں نے تقریباً پاکستانی روپیز میں 30 کروڑ روپے کمائے ہیں. تو ان کو بغیر لوکل سپورٹ کے کیسے؟ تو لوکل سپورٹ نہیں, ان کا بڑا اچھا سسٹم ہوتا ہے. آپ ان کے کی اکاؤنٹ مینیجرز بھی ہوتے ہیں, ان کی لوکل سپورٹ نہیں, ان کی انٹرنیشنل سپورٹ بہت اچھی ہوتی ہے. ہاں, ہمیں پاکستان ضرور لانا چاہیے ان کو بتانے کے لیے کہ یہاں پہ کتنا پوٹینشیل ہے. 64% آپ کی آبادی یوتھ پر ہے, ان کے پاس شاید ہمیں فنڈنگ بھی ملے اس چیز پہ ان اداروں سے. لیکن جو دوسری چیز ہے, فلیگ اکاؤنٹ جب ہوتے ہیں, جب بچہ لوکیشن چینج کرتا ہے, فری وی پی این یوز کرتا ہے, یا وہ کسی اکاؤنٹ میں مطلب کسی کلائنٹ کو کوشش کرتا ہے اس پلیٹ فارم سے میں باہر نکال کے ڈائریکٹ کر دوں, اپنا نمبر دینا شروع کر دیتا ہے. تو یہ الگورتھم بہت تیز ہے. یہ اپ ورک, freelancer.com, فائیور, یہ الگورتھم کماتے ہی کمیشن سے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کلائنٹ باہر بھی نہ جائے, اور یہ آپ کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور کماتے بھی ہیں اسی چیز سے, 30% کمیشن چارج کرتے ہیں. تو یہ اس چیز میں بہت اسٹرکٹ ہے. اکاؤنٹس وہاں پہ بلاک ہوتے ہیں, وہاں پہ فلیگ ہوتے ہیں. وی پی این کے, فری وی پی این کے یوز سے بار بار لوکیشن کا چینج کرنا, ایک اکاؤنٹ آپ نے 4 لوگوں کو دے دیا, تو دے آر لاٹس آف ادر تھنگس جس کی وجہ سے آپ کے اکاؤنٹ بلاک ہوتے ہیں. ادروائز آپ سمجھیں گے وہ تو آپ کے کلائنٹ, آپ تو ان کے کلائنٹ ہیں, مطلب وہ ادارے تو آپ سے کماتے ہیں, وہ تو چاہتے ہیں آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں. جب آپ میں سے 5 سے 6 پاکستانی جن کا میں ذکر کر رہا تھا انہوں نے $1.5 ملین کمایا, تو ان اداروں نے آپ کو ایوارڈز بھیجے ہیں پاکستان میں, باقاعدہ آپ کو کہا کہ ویڈیو بنا کے دیں, ہم اس کو فیچر کرتے ہیں. تو وہ ادارے تو بہت زیادہ ہمیں کرتے ہیں. ہاں, پہلا ہمارا کام یہ ہے کہ گورنمنٹ سے جو میں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے, ہم ان اداروں کو پاکستان وزٹ کروائیں, پاکستان لے کر آئیں. کوئی پاکستان میں جو فری لانسنگ نہیں کر رہے ان پہ کوئی ان سے گرانٹس لیں, ان سے بجٹ لیں اور اس پہ کام کریں. ہم پاکستان پہ انٹرنیٹ انفراسٹرکچر پہ اگر وہ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہیں یہ ادارے, وہ کروائیں. خواتین جو کہ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہیں فری لانسنگ کے اندر, فری لانسنگ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کی رسائی نہیں ہے ہم جیسے لوگوں تک, تو ان اداروں کو ہم کہیں کہ ان کو سپورٹ کریں, وومن فری لانسرز کو یا پوٹینشیل وومن فری لانسرز کو. اور ان اداروں کو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان میں لوکل سپورٹ یا لوکل آفس بھی کھولا جائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ابھی سبسکرائب کریں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ فار ایگزامپل آپ مجھے 2 یا 3 یا 4 نیکسٹ بگ اسکلز بتائیں جو فری لانسنگ میں اے آئی آٹومیشن کے حوالے سے یا پرومپٹ انجینئرنگ کے حوالے سے, جسٹ گیو می اے کپل آف دیم جو کہ لوگوں کو بینیفٹ دیکھیں کر سکے. وہ ساری اسکلز ختم ہوتی جا رہی ہیں جو کہ یہ تھا کہ جی پی ڈی ایف سے ورڈ پہ کنورٹ کرنا ہے, ورڈ سے پی ڈی ایف پہ کنورٹ کرنا ہے, پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سے اس کی امیجز بنانی ہیں. یہ وہ تھیں جس پہ ہمارے بچے بہت سالوں پہلے کام کرتے تھے, اب وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. اب یہ اس کے ٹولز آ گئے ہیں, اب کلائنٹ خود بھی کر سکتا ہے اور یہ اس میں کوئی پیسے بھی زیادہ نہیں ملتے. اب جو ہے سائبر سیکیورٹی, ایتھیکل ہیکنگ ہے, تو پاکستان میں سائبر سیکیورٹی کے ایکسپرٹس کم ہیں, کنسلٹنٹس کم ہیں, ایتھیکل ہیکرز کم ہیں. اگر پاکستان میں آپ کو ٹاپ ٹیلنٹ چاہیے سائبر سیکیورٹی کا, آپ کو بہت کم ملے گا, اسپیشلی گورنمنٹ آرگنائزیشن میں. بینکس کے اندر تو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سائبر سیکیورٹی کا بندہ رکھنے کے لیے, ایپ اس کی ہیک ہو جائے گی, اس کی ویب سائٹ ہیک ہو جائے گی. تو سائبر سیکیورٹی میں سمجھتا ہوں جانا چاہیے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ, پرومپٹ انجینئرنگ جیسے آپ نے کہا, یہ وہ فیلڈز ہیں جو کہ آپ کو بہت آگے لے کے جائیں گی, کیونکہ اس کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے. میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں, یہ پوری دنیا میں, کیونکہ دیکھیں پوری دنیا میں جتنی ایپس بنیں گی اس کو آبویسلی ٹیسٹنگ کرنی پڑے گی, اس کو سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھنا پڑے گا. جتنی ویب سائٹس بنیں گی وہ, اور آپ کو پتہ ہے آج کوئی دکان یا کوئی بزنس چھوٹا ہو بڑا ہو, بغیر ویب سائٹ, بغیر ایپ کے, بغیر فیس بک کے, بغیر پیجز کے, بغیر ٹک ٹاک کے شاپ کے, آن لائن شاپس کے, وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا. اس کو کہیں نہ کہیں آن لائن پریزنس ایز پر دا ریلیونسی اس کو بنانا ہے. تو اس کے لیے سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس, یو آئی یو ایکس ایکسپرٹ, یہ سارے ایکسپرٹس چاہیے ہوں گے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اچھا, سو تھوڑا سا ہم فری لانسنگ اور اس سے ہم تھوڑا سا لوکل آئی ٹی ایکو سسٹم پہ موو کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ مہینے سے کانسٹنٹلی ہمارے آئی ٹی ایکسپورٹس اوور 330 ملین, ایون 350 ملین بھی ٹچ کیا. اگست کا جو ریسنٹ نمبر ہے وہ 337 ملین تھا, 13% ایئر آن ایئر انکریز. تو
ہم نے بہت زیادہ فوکس دیکھا ہے کہ پاکستان کی آئی ٹی کے ہر کوئی آئی ٹی کے پوٹینشیل کی بات کرتا ہے. تو یہ جو ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, آپ اس کے لیے کس کو کریڈٹ کریں گے؟ کیا جو ہماری لوکل کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو کمپیٹیو کیا ہے, یا حکومت نے ایسے میجرز لیے ہیں جن سے ایکو سسٹم تھوڑا سا اسٹریم لائن ہوا ہے؟ تو جسٹ گیو می ریزنس کہ جو ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, میں اوبویسلی آئی ٹی جو منسٹری ہے ہماری, آئی ٹی منسٹر ہیں اسپیشلی, اور پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ہے, میں ان کو ضرور کریڈٹ دوں گا. اور پھر پاشا جو ایسوسیشن ہے اس میں زہیب خان صاحب جو ہیں پاشا کے پاس چیئرمین تھے, انہوں نے بھی بہت کام کیا. یہ پاکستان کی برانڈنگ بہت ہوئی ہے پچھلے سالوں میں, کیونکہ ابھی ریسنٹلی میں لنڈن ٹیک ویک کے اندر یو کے میں تھا. تو آپ سوچیں کہ وہ ایگزیبیشنز ہیں, ڈبلن آئلینڈ کے اندر ایگزیبیشن, یہ وہ ایگزیبیشنز اور کانفرنسز ہیں جہاں پاکستان کی کمپنی نہیں جاتی تھی پہلے. میں خود کنٹری مینیجر تھا دنیا کی سب سے بڑی آئی ٹی ایگزیبیشن جائٹیکس کا 3 سال 2013 سے 15. مجھے آج تک یاد ہے میں ڈھونڈتا تھا کمپنیز کو کہ سبسیڈائز ریٹ پہ بھی کچھ کمپنیز دبئی چلے جائیں. اس وقت ٹکٹ بھی آپ کا 35,000 روپے کا ریٹرن ٹکٹ ہوا کرتا تھا ایمریٹس کا. تو آپ سمجھیں کہ اس وقت آئی ٹی کمپنیز اتنی جاتی نہیں تھیں, اور اس وقت بھی میرے ساتھ زہیب خان صاحب تھے, ہم مل کے بڑی مشکلوں سے 15 کمپنیز لے کے جاتے تھے. آج 80 کمپنیز جا رہی ہیں. تو آپ دیکھیں بغیر گورنمنٹ کے سپورٹ کے کیسے جا سکتی ہیں؟ گورنمنٹ سپورٹ نہ کرے ان کے ویزے نہیں لگیں گے. تو گورنمنٹ کا بہت بڑا سپورٹ ہے کہ آج پوری دنیا میں ایسے ایسے ملک ہیں, جاپان, آئرلینڈ, یو کے, لنڈن کے اندر جانا, ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا بغیر گورنمنٹ کے تو وہی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو ایکسپورٹ بڑھی ہے اس میں سب سے زیادہ آئی ٹی منسٹری, اس کی سپورٹ, اور جو پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ہے جو بنایا اسی لیے گیا تھا آئی ٹی کمپنیز, اور تیسرے نمبر پہ پاشا. اور پھر پاشا کے ساتھ جو زہیب خان صاحب جنہوں نے بہت زیادہ برانڈنگ کی پاکستان کی گلوبلی, ہر ملک میں جا کے اسپیچز کرنا, ایمبیسڈر سے ملنا, پاکستان کے ایمبیسڈر کو انوالو کرنا, یہ سارا کچھ پہلے نہیں ہوا کرتا تھا, اب ہوتا ہے. اب ڈنرز ہوتے ہیں, اب نیٹ ورکنگ ڈنرز ہوتے ہیں, بینکس بھی جاتے ہیں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس سے ہماری ملکی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے. اچھا, تو میرا لاسٹ کوشچن جو ہے وہ آپ نے تھوڑی سی اس پہ بات بھی کی, پاکستان اور سعودی کا جو ریسنٹ ایگریمنٹ ہوا ہے, آپ نے بھی کہا تھا کہ دنیا اس کو بول رہی ہے ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, لیکن آپ کے حساب سے یہ اس سے بہت بڑھ کے چیز ہے. ہمیں بہت زیادہ ڈفرینٹ ایونیوز میں ہم اس پہ بلڈ کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ سیکٹرز میں کولیبوریٹ کر سکتے ہیں. سو آئی ٹی سعودی عرب کے لیے بہت ہی کارنر اسٹون ہے, ان کا جو ویژن 2030 ہے اس میں آئی ٹی اور جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے بہت ایک کور فوکس ہے ان کا. سو اس ڈیفنس ایگریمنٹ کے بعد اگر ہماری اکنامک کوآپریشن آپس میں بڑھتی ہے تو ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس کے لیے کیا سعودی عرب ایک نئی مارکیٹ کے طور پہ بن سکتا ہے؟ بالکل. دیکھیں آلریڈی پاکستانی آئی ٹی کمپنیز جیسے میں نے کہا کہ وہ کام کر رہی ہیں, اور دیکھیں جو سعودیہ کے لوگ ہیں وہ پاکستانیوں کو پسند کرتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کام بھی کرنا چاہتے ہیں. بٹ دیر آر رولز اینڈ ریگولیشنز کہ وہاں پہ کمپنی کھولنا, وہاں پہ کام کرنا, اس چیزوں میں تھوڑی سی رولز اینڈ ریگولیشن ہیں جو ہمیں فالو کرنے پڑتے ہیں. اور وہاں پہ مجھے اتنے لوگ, اتنی کمپنیز ملتی ہیں جن کو جو ہے فری لانسرز چاہیے ہوتے ہیں جو آن بورڈ کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایگریمنٹ ہے اس کے بعد اور بھی ہماری آئی ٹی منسٹر سے اس ایگریمنٹ کی بالکل بات کراچی کے اندر ابھی آئی ہوئی تھی, وہ آئی ٹی سی این میں تو میری ملاقات ہوئی تھی, تو ہم نے ان سے اور بھی ریکویسٹ کی ہیں کچھ, اور ان میں سے ایک ریکویسٹ یہی تھی کہ ہمیں اوبویسلی فیور کیا جائے اس میں. ہمیں اگریمنٹ جو ہوتے ہیں, ہمیں بہت ساری چیزوں میں جو تھوڑا سا ہمیں وہ چاہیے کہ ہمیں پاکستان کے اس ایگریمنٹ ہونے کے بعد جو ہے ہمیں کچھ چیزوں میں فلیکسیبلٹی چاہیے, وہ ہمیں سعودی گورنمنٹ سے ضرور ملے. کیونکہ دیکھیں آلریڈی ہماری آئی ٹی کمپنی سعودی کے ساتھ کام کر رہی ہیں, اور اس ایگریمنٹ کے بعد ہمیں اور زیادہ پذیرائی ملے گی, ہمیں اور زیادہ اپارچونیٹیز ملیں گی کہ پاکستانیوں کو زیادہ سے زیادہ پروجیکٹس ملیں گے انشاءاللہ, گورنمنٹ میں بھی پرائیویٹ میں بھی.